اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور بہت ساری میریکل اسٹوریز۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ امید کرتی ہوں ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ استغفر اللہ کی جرنی میں الحمدللہ بہت سارے بہن بھائی شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جرنی جو چند لوگوں سے شروع ہوئی تھی، ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہو چکی ہے۔ اللہ کا بہت کرم، بہت احسان، آپ لوگوں کی بہت محبت ہے۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک سے کرتی ہوں۔ آپ سب بھی مل کر ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں اور برکتیں آپ پر اور مجھ پر نازل ہو چکی ہیں۔ چلیے دوستوں، آج کی پہلی میریکل اسٹوری ایک بہن کی اسٹوری کہ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی شادی کو تقریباً 8 سال گزر چکے تھے۔ وہ کہتی ہیں شادی سے جب میری ہوئی تھی تو بہت خوشگوار میری زندگی تھی۔ ہسبینڈ جو ہیں وہ بے حد محبت کرتے اور بے حد خیال رکھا کرتے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہ تھی۔ اور جو باتیں تھی، جب میرے سسرال والے بھی میرے ساتھ بہت اچھے تھے، لیکن کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم گزرتا گیا لیکن اولاد کے کوئی اثرات مجھے نظر نہ آئے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی چیک اپس کروائے، پہل تو کوئی خاص بات سامنے نہ آئی۔ سب یہ کہہ کے ٹال دیتے کہ کوئی بات نہیں، 1-2 سال میں ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرنا شروع ہوا تو سب کے رویوں میں بھی چینجز آنا شروع ہو گئیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ پھر ڈاکٹرز نے کچھ میرے اپنے ٹیسٹ لکھ کے دیے۔ جب وہ میں نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے کافی مایوسی سے جواب دیا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ ماں نہیں بن سکتی، آپ کی رپورٹس جو آئی ہیں۔ میرے پیروں کے نیچے جیسے زمین نکل گئی، لیکن پھر بھی میرا دل اس بات کو گوارا نہ کرتا تھا۔ میرے شوہر کو جب یہ پتہ چلا، ان کا رویہ بھی کافی حد تک چینج ہونے لگا۔ وہ بھی مجھ سے کافی کھچے سے رہنے لگے۔ وہ بظاہر اولاد کے معاملے میں کچھ کہتے تو نہ تھے، لیکن ان کا رویہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ جیسے مجھے سمجھتے تھے کہ شاید اس میں میرا ہی کوئی قصور ہے۔ آہستہ آہستہ سب کے رویے چینج ہونا شروع ہوئے۔ پہلے سرگوشیوں میں باتیں ہوا کرتی تھیں، پھر سننے میں زور سے بھی سننے میں بھی آنے لگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی کروا دی جائے۔ میں نے کافی جھگڑا، کافی شور شرابہ بھی کیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے سب کے پاس ایک جواز تھا کہ ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں اپنے بیٹے کی نسل چلانی ہے۔ میں بہت روئی، میں بہت آہوازاری کری میں نے۔ پھر مجھے میری ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ ذکر استغفر اللہ کا ورد کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو استغفار کثرت سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو اولاد سے نواز دیتے ہیں اور بیٹوں سے نوازتے ہیں۔ کہتی ہیں یہ بات میرے دل کو لگی، اور کہتی ہیں کہ میں نے ذکر استغفر اللہ کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم دوستوں ان کا دل دکھا ہوا تھا۔ وہ جس طرح وہ اس ٹائم استغفر اللہ کر رہی ہوں گی، شاید آپ اور ہم اس طریقے سے نہیں کر پاتے۔ جو اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے استغفر اللہ کیا، اس کی زندگی میں تو معجزہ ہو گیا، اور ہم تو اتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں ہماری زندگی میں کوئی معجزات نہیں ہیں۔ اور تو ساری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کتنے یقین سے اور کتنی گہرائی سے اور کتنے رو کے اور تڑپ کے پڑھتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں درود پاک پڑھتی، استغفر اللہ کثرت سے پڑھتی، مجھے خود بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں کتنا پڑھ رہی تھی، بس میں پڑھتی جاتی، دعا کرتی جاتی۔ وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ 1 مہینے کے اندر ہی اللہ نے بڑا میرے پہ کرم کیا اور مجھے وہ خوشخبری سنا دی کہ مجھے خود بھی یقین نہ آ رہا تھا اس بات کے لیے کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی ہے۔ تو جو سنتا وہ حیران رہ جاتا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ میں تو میں ماں ہی نہیں بن سکتی تھی۔ سب کے رویے ایک دم چینج ہو گئے تھے، کچھ شرمندہ تھے، کچھ خوش تھے اور کچھ حیران کہ یہ کیسے ہو گیا، کہ بظاہر تو ناممکن چیز تھی، لیکن وہ کہتی ہیں استغفر اللہ کا میریکل اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میرے اولاد مجھے عطا کری بلکہ میرا گھر بھی بچایا اور میں خوشگوار اور شاندار زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ سب کچھ استغفر اللہ کا ہی معجزہ ہے۔ بالکل دوستوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جب دل سے ہم کسی بھی لمحے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کے آگے آگوزاری کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت معجزے ضرور کرتا ہے، جس طریقے سے ان بہن کی زندگی میں معجزہ ہوا۔
دوستوں ایک اور میریکل اسٹوری جو کہ ایک بھائی کی اسٹوری ہے۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ میرا اپنا کاروبار تھا اور بہت اچھا کاروبار تھا، لیکن کہتے ہیں کہ کہ نظر بد اتنی خراب چیز ہوتی ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اتنا اچھا چلتے ہوئے کاروبار کو کس کی نظر یا کس کی حسد کی نظر لگی کہ یہ کاروبار بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی اتنا تباہ و برباد ہو گیا کہ پہلے تو کم اور پھر بہت، یعنی وہی کم قرضہ بڑھتے بڑھتے لاکھوں میں پہنچ گیا اور میں لاکھوں کا مقروض ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی کس طریقے سے بدل گئی، کہاں اتنی شاندار زندگی کہ میں لوگوں کو دیتا تھا اور کہاں ایسی کہ میں لوگوں کا مقروض ہو گیا۔ بہت خراب حالات تھے، یعنی مالی حالات تو خراب تھے ہی، نفسیاتی ذہنی طور پہ بھی میں بہت زیادہ یعنی ایک سمجھے مایوس کن کیفیت میں چلا گیا تھا، کیونکہ اس چیز سے باہر نکلنے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب